واشنگٹن، اسلام آباد اور کابل سے رد عمل۔ شام کا الہول کیمپ جہاں داعش کے جنگجوؤں کے اہل خانہ کو پناہ دی گئی ہے۔ اور یورپ کے بعد اب امریکہ میں بھی طلباء کا ماحول کے تحفظ کے لیے احتجاج۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی نئی قرارداد پر سلامتی کونسل میں بحث کا آغاز کرنے کے لیے کل آخری دن ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت میں جیش محمد اور پاکستان میں موجود دیگر دہشت گرد تنظیموں ٹھوس اقدامات اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایسے گروہوں سے نمٹنے اور بھارت کے ساتھ تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارتی عوام اور حکومت کی مدد کا اعادہ کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خارجہ گوکھلے نے پلوامہ حملے کے بعد امریکی حکومت کی جانب سے بھارت کی بھرپور حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردوں کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ افغان طالبان کے رہنما اور بانی ملا عمر اپنی وفات کے وقت کس ملک میں تھے، اس بارے میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹ ٹم نے اپنی نئی کتاب دشمن کی تلاش میں 5 سال کی تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ ملا عمر 9/11 کے حملوں کے بعد کبھی پاکستان نہیں گئے، بلکہ ان کی موت افغانستان میں ہی واقع ہوئی۔ امریکہ اور افغانستان کا یہی بیانیہ رہا ہے آج تک کہ ملا عمر پاکستان میں کئی سال رہے اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ تو صحافی بیٹ ٹم کے اس نئے دعوے پہ امریکہ اور افغانستان سے سامنے آنے والے رد عمل کی تفصیلات لے کر آئی ہیں ارم عباسی۔ جی ارم۔ جی سارا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹ ٹم کی اپنی نئی کتاب میں ملا عمر کے دعووں کے حوالے سے ہم نے امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع پینٹاگون دونوں سے رد عمل کے لیے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی کامنٹ نہیں دیا۔ لیکن جب میں نے پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق امریکی سفیر رک اولسن سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا موقف تھا کہ امریکہ کے لیے ایک انتہا پسند کی موجودگی سے زیادہ غور طلب مسئلہ پاکستان میں موجود انتہا پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں کا ہے۔ اس دور میں امریکہ چاہتا تھا کہ پتہ چلایا جا سکے کہ ملا عمر کہاں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک معمہ تھا جو شاید اب حل ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان قیادت کی وجہ سے ہے۔ یہ حقیقت کہ کوئٹہ شورا اور پشاور شورا کے کسی حد تک پاکستان کے اندر محفوظ ٹھکانے تھے، خاص طور پر سردی کے موسم میں جب ان کی جنگی کارروائیوں میں کمی آتی تھی تو وہ پاکستان چلے جاتے تھے۔ یہ پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے متعلق ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر افغانستان کے رد عمل کی بات کریں تو اس کی طرف سے فوری تردید تو پہلے ہی آ چکی ہے، لیکن کل نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بیٹ ٹم کی کتاب میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت سے شکوک موجود ہیں۔ اور خطے میں امن کے حوالے سے امریکہ اور افغانستان جو نیا دور طالبان سے مذاکرات کا شروع ہوا ہے اس وقت خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ جو پاکستان کے مختلف حلقے ہیں اس میں اس دعوے کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے کہ ملا عمر نے اپنی زندگی کے آخری سال پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں گزارے۔ ارم عباسی، تھینک یو ویری مچ فار دیز ڈیٹیلز۔ پاکستانی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انکشاف جو ملا عمر کے آخری سالوں کے بارے میں سامنے آیا ہے ایک اچھے وقت پر ہی آیا ہے۔ میرے خیال میں بیسکلی جو پرانے دعوے تھے چاہے امریکہ کے ہوں یا افغان حکومت میں وہ غلط ثابت ہوئے۔ حقائق نے سامنے واضح کر دیا کہ پاکستان کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پاکستان جس حد تک تھوڑا دباؤ ڈال سکتا تھا اور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو کنیکشن کہتے تھے کہ ملا عمر پاکستان بیسڈ ہے یا افغان طالبان پاکستان کنٹرولڈ ہے، یہ تو اس کی نفی ہو گئی۔ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تو ہمیں بڑی خفت اٹھانی پڑی کہ جی پی ایم اے کے ساتھ تھا اسامہ بن لادن، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو امریکن بیس 2 کلومیٹر دور تھا ملا عمر کے گھر کے قریب۔ تو ہم بھی کہیں کہ کیا امریکہ کی نالائکی تھی یا وہ خود اس میں شامل تھے؟ افغان طالبان نے بھی ڈچ صحافی بیٹ ٹم کے اس نتیجے کی تائید کی ہے کہ ملا عمر نے اپنے آخری سال افغانستان میں ہی گزارے۔
صحافی بیٹم کہتی ہیں کہ ملا عمر شاید پاکستان پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ افغان جنگ کے دوران وہاں رہتے. اس بارے میں ان سے میری خصوصی گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں urdu.voa.com پہ، جہاں آپ کو ان کی کتاب کے کچھ اہم حصوں کی تفصیل بھی ملے گی، جن کے مطابق طالبان کے بانی کم از کم 2 مرتبہ امریکی فوج کے ہاتھوں پکڑے جانے کے انتہائی قریب تھے. شام کے علاقے باغوز میں اس وقت داعش کے آخری ٹھکانوں کے خلاف امریکی مدد سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز لڑ رہی ہیں، اور ان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. خون ریزی سے بچنے کے لیے تقریباً 65,000 خواتین اور بچوں کو پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران الہول نامی امدادی کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے. ان افراد میں کئی کا تعلق داعش کے جنگجوؤں سے ہے اور انہیں توقع ہے کہ تنظیم ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گی. الہول کیمپ میں صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھی ہیدر مرڈاک کی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں، جسے پیش کر رہے ہیں اسد اللہ خالد. کئی ایسے افراد جن کو ان کے آبائی ملکوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا تعلق داعش سے تھا، ان میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی ہدا متانہ بھی شامل ہیں. ہدا کے لیے امریکہ میں جاری قانونی لڑائی پر صبا شاہ خان کی رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے کل کے شو میں. امریکی شہری ہدا متانہ پر آپ رپورٹ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں. کراچی میں گرین لائن بس سروس کا منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار کیوں ہے، اس بارے میں رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کے. اب سے کچھ ہی منٹوں بعد دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ ملے گی. پناہ گزینوں کے بحران کا ذکر عام طور پہ شام کے تناظر میں کیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا انسانی بحران وینزویلا میں بھی نظر آ رہا ہے، جہاں جنگ تو نہیں ہے لیکن اقوام متحدہ کے مطابق معاشی اور سیاسی بحران کے باعث پچھلے چند سالوں میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ وطن چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں. اس وقت وینزویلا میں صدر نکولس مادورو اور اپوزیشن رہنما خوان گوائیڈو کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے، اور وینزویلا امریکہ کی خارجہ پالیسی کا بھی مرکز بنا ہوا ہے. امریکی حکام کہتے ہیں کہ مادورو کے دن تو کم ہی رہ گئے ہیں، لیکن وہ کسی فوجی مداخلت کا امکان فی الحال ظاہر نہیں کر رہے. اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں دنیا کا 7واں بڑا شہر کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے پاس اپنا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ہی نہیں. وہاں لوگ کئی سالوں سے پرانی سست رفتار اور خستہ حال بسوں میں لٹک کر اور چھتوں پر بیٹھ کر جان لیوا طریقوں سے سفر کرنے پہ مجبور ہیں. 3 سال پہلے شہریوں کو بہتر سفری سہولتیں دینے کے لیے گرین لائن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. وفاق اور حکومت سندھ کے اشتراک سے منصوبے کو 2018 میں یہ مکمل ہونا تھا، لیکن کراچی کا یہ میگا پروجیکٹ اب بھی تاخیر کا شکار ہے. وجوہات کیا ہیں یہ جانتے ہیں کراچی سے سلیم خان کی اس رپورٹ میں. پاکستان کی معیشت کا ستون کراچی جو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے. یہاں روزانہ لاکھوں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی بسوں میں مشکل سفر کرتے ہیں. کوئی بس کی چھت پر بیٹھ کر منزل تک پہنچتا ہے تو کوئی لٹک کر. کپسیاں ٹوٹی ہوئی ہے، شیشیاں ٹوٹی ہوئی ہے، راستے میں خراب ہو جاتی ہیں، 2 گاڑیاں بدلی کرنی پڑتی ہے. یہ تو حال ہے. ہماری ثقافت بہت ہو جاتی ہے کیونکہ نا بسوں کا جو ہے کہ اب ہوتا ہے کہ بسوں میں رش کتنا ہوتا ہے اور جینٹس کی جگہ زیادہ ہوتی ہیں اور لیڈیز کی جگہ ہوتی نہیں بیٹھنے کی، بھی کافی پرابلمز ہوتی ہیں. 2016 میں شہریوں کو سفر کیا اور سندھ حکومت کے اشتراک سے گرین لائن بس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا. وفاق نے منصوبے کی تکمیل کے لیے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، مگر ڈیزائن میں بار بار تبدیلی اور وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان بسوں کے معاملے پر تنازع کی وجہ سے اس میگا پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ میں 2 بار توسیع ہوئی. بسیں حکومت سندھ کو لانی تھیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں لانی تھیں. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ منصوبہ، یہ ٹریک مکمل کر کے تیار کرنا تھا. اور ظاہر ہے آپ بسیں لانے کا کام ٹریک تیار ہونے کے بعد نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو ایسے سنکرونائز کرتے ہیں کہ جیسی ٹریک اویلیبل ہوگا اسی طرح بسز، اس کا IATS، اس کا اسٹیشن مینجمنٹ، اس کی جو آپ نے انفورسمنٹ میکانزم کرنا ہے، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ تیار ہوں گی. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت بسیں لانے کے لیے تیار تھی، مگر وفاقی حکومت نے روکا اور کہا کہ پورا پروجیکٹ وہ مکمل کریں گے. خان صاحب کہہ کے گئے آنریبل چیف منسٹر آف سندھ کو گورنر ہاؤس میں ان دا مڈل آف آل بریفنگ کہ آپ کچھ مت کریں، فیڈرل گورنمنٹ آپ کو یہ سب کچھ بنا کے دے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بسیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوں گی. اب وہ کب آتی ہیں، کس وقت آتی ہیں، کب دیں گے، کچھ پتہ نہیں. گرین لائن منصوبے سے روزانہ 4 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے. سرجانی ٹاؤن سے گرومندر تک 21 کلومیٹر طویل ٹریک تیار ہے. 25 جدید اسٹیشن تعمیر ہونے ہیں.
साले फारूकी का कहना है कि प्रोजेक्ट की लागत 24 अरब थी, जो बसों की खरीदारी, स्टेशन मैनेजमेंट और IT सिस्टम के काम के बाद 30 अरब तक पहुंच जाएगी। पहले मंसूबे के मुकम्मल होने की मुकर्ररा मुद्दत जुलाई 2018 थी, तहम अब उनका कहना है कि ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सलीम खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार के पनाहगज़ीन कैंप में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें अक्सरियत खवातीन और लड़कियों की है, जिनकी बड़ी तादाद शदीद सदमे से गुजरी है। किसी ने म्यांमार में अपने प्यारों को खो दिया तो कोई जिनसी हिरास, यहाँ तक के रेप का भी शिकार हुई। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में इस कैंप में कुछ रोहिंग्या खवातीन सदमे को भुलाने के लिए अब मुराकबा सीख रही हैं। तो आइए चलते हैं कॉक्सेस बाजार की ऐसी ही एक क्लास में। यूरोप में इन दिनों तालिब इल्म क्लासरूम से निकलकर एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और अब अमरीकी तलबा भी अपनी आवाज़ इसी एहतजाज में उनके साथ शामिल करने वाले हैं। इनका मुतालबा माहौल का तहफ़्फ़ुज़। जहां इनके इस मिशन को बहुत सराहा जा रहा है, वहीं लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या तालिब इल्मों का पढ़ाई नज़रअंदाज करके ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना दुरुस्त है। तो तालिब इल्म क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। स्मोक जंपर्स, आग बुझाने के लिए धुएं में कूद जाने वाले। नाम ही से जाहिर होता है कि इनका काम खासा मुश्किल है। इसके लिए ये आरी और कुल्हाड़ा लेकर ऐसी जगहों पर पैराशूट के जरिए उतरते हैं जहां आग लगी हो। आइए इनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। वाओ, वेल ट्रेंड और बहुत ही बहादुर। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।